एग्जैक्टली टाइप 1 होता क्या है मैडम? علامت اس میں بھی بلڈ شوگر زیادہ ہونا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ کچھ مختلف ہے۔ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں بنیادی فرق کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں بہت میجر فرق ہے۔ ٹائپ 1 والی ڈائبٹیز ہے وہ فیملیز میں رن کرتی ہے، ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز یا انفیکٹ کوئی بھی ڈائبٹیز وبائی بیماری نہیں ہے، ایک سے دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ مجھے ڈائبٹیز ہے، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، میں آپ کو ڈائبٹیز نہیں دے سکتی ہوں، یہ نہیں ہوتا۔ عام طور پہ ایسی کیا علامات ہیں جو کہ یہ نشاندہی کرتی ہیں کہ اس بچے کو یا اس بڑے کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو سکتی ہے؟ ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا، بس دیکھ رہے ہیں کہ بچہ تھوڑا بہت کمزور ہو رہا ہے، لیکن ایک دن ان کو پتہ چلتا ہے کہ بچہ کوما میں چلا گیا۔ کیا اس سے بچا بھی جا سکتا ہے کسی طرح سے؟ دوائی آ گئی ہے جس سے ٹائپ 1 ڈائبٹیز سے بچا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نیبا سید ہے۔ آئی ایم اسسٹنٹ پروفیسر آف اینڈوکرینالوجی ان جناح ہاسپٹل علامہ اقبال میڈیکل کالج، اور میں ایگزیکٹو ممبر ہوں پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کی۔ پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کی طرف سے ایک سیریز کا آغاز کیا گیا ہے جو کہ پوڈ کاسٹ کی صورت میں ہے، اینڈوکاسٹ کے نام سے، جس میں وہ ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے معاشرے کے لیے، اور ان پہ شاید بہت زیادہ بات بھی نہیں ہوتی۔ ان پہ بات کرنے کے لیے ہم اینڈوکرائن کے مایا ناز پروفیسرز کو یہاں پہ دعوت دیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ٹائپ 1 ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کے لیے جن شخصیت کو ہم نے یہاں پہ بلایا ہے وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر خدیجہ عرفان، جو کہ نہ صرف پروفیسر آف اینڈوکرینالوجی ہیں بلکہ پاکستان میں ہونے والی ایک بہت بڑی ریسرچ جو کہ انٹرنیشنلی کوآرڈینیٹڈ ہے، اس کی وہ ہیڈ ہیں پاکستان کی طرف سے۔ سو ڈائبٹیز کے اوپر بات کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور بندہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات جو کہ میری ذات کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ میری پروفیسر ہیں، میں نے ان کے ساتھ ٹریننگ کی ہے۔ میڈم، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم ہیئر۔ تھینک یو ڈاکٹر نیبا فار انوائٹنگ می، اینڈ اٹ از اے پلیجر اینڈ آنر۔ اور آج میں بہت اس بات پہ خوش ہوں کہ میری اسٹوڈنٹ میرے سامنے میرے سے سوال پوچھ رہی ہے، میرے لیے ایک دلی مسرت کی سیٹسفیکشن کی بات ہے۔ تھینک یو سو مچ میڈم، تھینک یو سو ویری مچ۔ میڈم، آج کا ہمارا ٹاپک آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے میڈم۔ اب جس طرح پچھلے کچھ سالوں میں ڈائبٹیز نے پاکستان کو آپ یہ سمجھ لیں ہم شکنجے میں ہی جکڑ لیا ہے، اس کے اندر ہم ٹائپ 1 پہ اگر بات کریں تو ایگزیکٹلی ٹائپ 1 ہوتا کیا ہے میڈم؟ ٹائپ 1 ڈائبٹیز وہ ہوتی کیا ہے ایگزیکٹلی؟ ڈائبٹیز عرف عام میں جسے ڈائبٹیز کہتے ہیں وہ ایک علامت ہے، یعنی کہ بلڈ میں شوگر کی مقدار بڑھنا، تو اس کو ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ لیکن شوگر کی مقدار کس وجہ سے بڑھتی ہے؟ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اینڈ عموماً ہم اس کو 2 مین وجوہات میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، جس میں ٹائپ 2 اور ٹائپ 1۔ ٹائپ 2 میں نے پہلے اس لیے کہا کیونکہ زیادہ تر مریض اباؤٹ 95% مریض ٹائپ 2 کے ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں، لیکن ایک اسمالر پرسنٹیج اراؤنڈ 5% کے قریب وہ ہوتی ہے جس کو ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ علامت اس میں بھی بلڈ شوگر زیادہ ہونا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ کچھ مختلف ہے، کہ اس کے اندر انسان کا جو ایک آرگن ہوتا ہے جسے ہم لبلبا کہتے ہیں یا انگلش میں پینکریاس کہتے ہیں، جو کہ وہ آرگن ہے جس سے انسان کے جسم میں انسولین بنتی ہے، وہ کسی وجہ سے کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور اس طرح اس کے انسان کے جسم میں انسولین کی کمی پیدا ہوتی ہے، اور اس انسولین کی کمی کی وجہ سے بلڈ شوگر ہائی ہوتی ہے جس کو ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ سو ٹو پٹ اٹ بریفلی یا مختصراً، ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی وہ قسم ہے جس کے اندر انسولین کی کمی پیدا ہوتی ہے۔ میڈم، ٹائپ 1 آپ نے جیسا ٹائپ 2 کا بھی ذکر کیا ہے، سو ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں بنیادی فرق کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ عمر کے لحاظ سے یا کسی اور وجہ سے، خاندان، فیملی ہسٹری، کیا ایسا فرق ہے ان دونوں میں؟ اچھا، جیسے کہ میں نے کہا بیسک علامت دونوں میں جس کی وجہ سے ہم ڈائبٹیز ڈائگنوز کرتے ہیں، مریضوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جی بلڈ شوگر بڑھ گئی، اور انفیکٹ نمبر شوگر کا بڑھنا ہم یوز کرتے ہیں وہ کرائیٹیرین، وہ ڈائگنوسس جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو شوگر ہے۔ لیکن ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں بہت میجر فرق ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے اندر انسولین کی بننی بند ہو جاتی ہے، انسولین کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، اور لبلبا جو کہ پینکریاس ہے وہ انسولین بنانا بند کر دیتا ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں اس کے برعکس لبلبا پینکریاس بناتا ہے، نہ صرف بناتا ہے بلکہ ابتدائی سٹیجز میں ضرورت سے زیادہ بناتا ہے۔
ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پینکریاس انسولین بنا رہا ہے، جو لبلبا انسولین بنا رہا ہے، وہ ایکچولی کام نہیں کر پاتی، کیونکہ جسم کے اندر اس کے اثر کے خلاف ایک مدافعت ہے، ایک ریزسٹنس ہے. تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو ہم کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ٹائپ 1 ڈائبٹیز انسولین کی پروڈکشن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ ایک بیسک ڈفرینس ہے، اور اسی وجہ سے پھر اس کے جو دیگر علاج میں بھی فرق ہے، اس کی علامات میں بھی فرق ہے، کیونکہ یہ بیسک ڈائبٹیز کے اندر شوگر ہائی ہونا، ہر ڈائبٹیز ایک ڈائبٹیز نہیں ہوتی، ڈائبٹیز میں بہت ڈفرینسز ہوتے ہیں، اور یہ ایک بیسک ڈفرینس ہے. تو میڈم کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ٹائپ 1 والی ڈائبٹیز ہے وہ فیملیز میں رن کرتی ہے، ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے؟ کیا کچھ ایسا کانسیپٹ ہے یا اس کو متھ مان لیں؟ اچھا، ٹائپ 1 ڈائبٹیز یا انفیکٹ کوئی بھی ڈائبٹیز وبائی بیماری نہیں ہے، ایک سے دوسرے کو نہیں لگ سکتی. مجھے ڈائبٹیز ہے، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، میں آپ کو ڈائبٹیز نہیں دے سکتی ہوں، یہ نہیں ہوتا. ٹپیکلی ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں فیملیز کے اندر ہونا زیادہ لائکلی ہے، اور اس کے پیچھے ایک تو کچھ جینیٹک بھی سملیرٹیز ہیں کہ انسان کی جو جینیٹکس ایک فیملی میں رہنے والے لوگوں کی ایک جیسی ہوتی ہیں. تو ٹائپ 2 میں فیملی ہسٹری زیادہ ہے، لیکن میں ایٹ دا سیم ٹائم کہوں گی کہ ٹائپ 1 اگرچہ کم فیملیز میں ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی کچھ حد تک ایک عنصر ہوتا ہے فیملیز میں. فار انسٹنس، اگر آپ کی فیملی میں آپ کے بھائی کو یا آپ کے پیرنٹس کو ڈائبٹیز ہے تو ذرا زیادہ چانس ہے کہ آپ کو بھی ڈائبٹیز ہوگی. اسی طرح سے اگر کوئی فیملیز میں چل رہی ہے، کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو فیملیل ڈائبٹیز ہوتی ہیں، تو وہ بھی ٹائپ 1 کے طور پہ مینیفیسٹ کرتی ہے، ٹائپ 1 کے طور پہ آتی ہیں، لیکن وہ بھی فیملیز میں چلتی ہیں. لیکن آپ کے سوال کا سمپل اور مختصر آنسر یہ ہے کہ نہیں، یہ وبائی بیماری نہیں ہے، یہ ایک سے دوسرے کو لگ نہیں سکتی ہے، اور یہ اس لحاظ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیملیل بیماری ہے کہ فیملیز کے اندر نسل در نسل چل رہی. عام طور پہ کبھی کبھار یس، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. تو میڈم عام طور پہ ایسی کیا علامات ہیں جو کہ یہ نشاندہی کرتی ہیں کہ اس بچے کو یا اس بڑے کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو سکتی ہے؟ اوکے، سب سے بڑی علامت تو بلڈ شوگر ہائی ہونا ہے، یعنی کہ خون میں شوگر کی مقدار بڑھنا، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس شخص کو شوگر ہے. اس کے لیے کچھ اعداد و شمار ایسے ہیں جو کہ ڈیفائن کیے گئے ہیں کہ اس سے زیادہ شوگر اگر خون میں ہوگی تو اس کو شوگر ہے. لیکن ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کی شکل بہت مختلف ہے. فار انسٹنس، ٹائپ 1 ڈائبٹیز اکثر بہت تیزی سے ہوتی ہے، بہت اس کا ڈراسٹک کورس ہوتا ہے، یعنی کہ مریض دنوں میں، ہفتوں میں اس کو شوگر ہو جاتی ہے، اور اکثر اس کے ابتدا میں بہت تیزی سے وزن گرتا ہے. اکثر یہ بچے وہ ہوتے ہیں جو شروع میں شاید اپنے، جیسے کہ آج کل کے سب بچے ہیں تھوڑے تھوڑے چبی، تھوڑے تھوڑے ہلکے پھلکے موٹے، لیکن وہ دنوں میں بالکل پتلے دبلے ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کو ماں باپ نوٹ کرتے ہیں کہ بار بار پیشاب کر رہا ہے، بار بار پانی پی رہا ہے، منہ خشک ہو رہا ہے، اور کھاتا ہے لیکن کھانے کے باوجود اسے بھوک بہت لگتی ہے، لیکن کھانے کے باوجود اس کا جیسے کہ وزن گرتا ہی جا رہا ہے، گرتا ہی جا رہا ہے، گرتا ہی جا رہا ہے. اور کئی دفعہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز اس سے بھی زیادہ سیریسلی پریزنٹ کرتی ہے کہ مریض مطلب ماں باپ کو نہیں پتہ ہوتا، بس دیکھ رہے ہیں کہ بچہ تھوڑا بہت کمزور ہو رہا ہے، لیکن ایک دن ان کو پتہ چلتا ہے کہ بچہ کومے میں چلا گیا ہے. تو کومے سے بھی ایمرجنسی میں آ جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ڈائبیٹک کیٹواسیڈوسس یا مختصراً DKA. تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی پریزنٹیشن ایسے ہوتی ہے. رائٹ. کیا اس سے بچا بھی جا سکتا ہے کسی طرح سے جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے؟ اگر ہمارے سننے والے ویورس یہ دیکھیں کہ جناب میں تو نہیں چاہتا کہ میرے بچے کو یہ ہو، کیا کچھ وہ ایسا کر سکتے ہیں جس سے یہ چیز ان کے بچوں کو نہ ہو؟ اچھا، انٹرسٹنگلی ٹائپ 1 ڈائبٹیز بھی میں نے آپ کو پہلے شروع میں شاید بتایا تھا کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لوگ اکثر موٹے تازے ہوتے ہیں، اور ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے لوگ بالکل سوکھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ابتدا میں ایون ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے بچے بھی تھوڑے سے اوور ویٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اوور ویٹ ہونا ابتدا میں بیفور دے ڈیولپ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ایک سارٹ آف لائک رسک ان کو ایٹ رسک بنا دیتا ہے ٹو ڈیولپ ٹائپ 1 ڈائبٹیز. اور اس کے بعد جب ان کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے تو یہی چبی
موٹا تازہ گول مٹول بچہ ایک دم سے سوکھ کے کانٹا ہو جاتا ہے. تو پیرنٹس کو میں یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اوور ویٹ نہ ہونے دیں. اوور ویٹ میکس اٹ اے رسک. اس سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا خدشہ تو ڈیفینیٹلی بڑھتا ہے, لیکن ساتھ ہی ریسرچ نے, اسٹڈیز نے, ابھی آپ نے میری ریسرچ کی بات کی, تو یہ اسٹڈیز نے ثابت کیا ہے کہ ایون ٹائپ 1 ڈائبٹیز بھی ان گول بٹول بچوں میں زیادہ ہوتی ہے. اس لیے جو ہم کہتے ہیں نا کہ بچہ بڑا کیوٹ سا بہت گول بٹ, اٹس ناٹ ایکچولی گڈ فار دا چائلڈ. بچوں کو صحت مند ہونے کے لیے ذرا پھرتیلا, لین, دبلا پتلا ذرا ایسا ہونا چاہیے, مسکولر ہونا چاہیے. موٹاپا کبھی بھی کسی حالت میں بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے. ایک اور بات میں بتاؤں, ابھی ریسنٹلی آپ نے کہا پریونشن کی, کچھ لوگ آپ آتے ہیں میرے سے پوچھتے بھی ہیں کہ جی ہم نے سنا ہے کہ ایک تو دوائی آ گئی ہے جس سے ٹائپ 1 ڈائبٹیز سے بچا جا سکتا ہے. تو جی ریسنٹلی پچھلے سال کے اینڈ میں بلکہ ایک دوائی اپروو کیا گیا ہے, ہمارے ملک میں نہیں ہے, یہ ابھی امریکہ میں ہی ہے, اور وہ ان لوگوں میں جن کی ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہونے والی ہوتی ہے, جن کی میں نے بتایا نا کہ فیملیز میں کچھ چل رہی, ان کو اس دوائی سے ڈائبٹیز ہونے سے روکا جا سکتا ہے, ٹیپلیزومیب. لیکن ابھی وہ نہ جنرل ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے بچاؤ کے لیے ہے, نہ ہی وہ ایسے ہے کہ جی آپ ہر پیرنٹس کو کہیں کہ جی آپ ٹائپ 1 ڈائبٹیز سے بچ سکیں. تو آپ سنیں گے اس کے بارے میں, لیکن فی الحال یہ شعلہ سے ابھی اویلیبل نہیں ہے ہمارے لیے. میڈم ایک اور سوال جو کہ بہت کامن, کیا جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے بچے ہیں یا جو مریض ہیں, یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کو ٹائپ 1 کے ساتھ ساتھ ٹائپ 1 ہونے کی وجہ سے کچھ اور بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن پہ نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا اس مریض کو؟ اچھا, میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ایک کچھ جینیٹک کنڈیشنز کے ایک کمپوننٹ ہوتا ہے. اچھا, ٹائپ 1 ڈائبٹیز کو ہم کہتے ہیں یہ آٹو امیون ایک کنڈیشن ہے. آٹو امیون کہتے ہیں وہ بیماری جس کے اندر انسان کی اپنی جو قوت مدافعت ہے وہ بجائے کہ باہر سے آنے والے بیکٹیریا اور جراثیم کو ٹارگٹ کرے, انسان کے اپنے ہی جسم کے خلیوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. اور آپ کے جسم کے اندر لبلبے میں وہ خلیے جو کہ انسولین بناتے ہیں, جن کو ہم بیٹا سیل کہتے ہیں, آٹو ایمیون بیماری ان بیٹا سیلز کو ختم کر دیتی ہے. اچھا, آٹو ایمیون بیماریوں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ صرف کبھی ایک بیماری نہیں ہوتی بلکہ اکثر یہ گروپس میں ہوتی ہیں. جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اس کے ساتھ اکثر کچھ اور آٹو امیون ڈائبٹیز بیماریاں بھی ہوتی ہیں, جیسے کہ سیلک ڈیزیز ایک بیماری ہے جس کے اندر انسان گندم کو ٹالریٹ نہیں کر پاتا. اس کے علاوہ تھائرائڈ کی ایک بیماری ہے جس سے انسان کا تھائرائڈ, جس کو گلے میں ایک دودھ ہے جس کو تھائرائڈ کہتے ہیں, وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. اور کچھ اور ایسی آٹو امیون بیماریاں ہیں جس کے اندر خون کی کمی ہو سکتی ہے, اور یہ بیماریاں اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتی ہیں. تو ریکمینڈڈ یہ ہے کہ جن پیرنٹس کی بچوں کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے وہ کم از کم بچے کا تھائرائڈ کا ٹیسٹ کروائیں. اور اگر بچے کو فار انسٹنس گندم کی ٹالریشن خراب ہو گئی ہے, گندم روٹی کھاتا ہے اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, تو شاید سیلک ڈیزیز کے لیے بھی ٹیسٹ کرائیں. اس کے علاوہ اگر اس کی خون کی کمی آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہا, تو اس کے لیے بھی کچھ اسپیسیفک ٹیسٹ ہیں. تو آبویسلی یہ میں نہیں ایکسپیکٹ کروں گی کہ ماں باپ خود سے ہی کر سکیں. آئی ووڈ ریکمینڈ کہ وہ ایک اچھے اپنے ڈائبیٹک بچے کو ایک اچھے اینڈوکرینالوجسٹ کے کیئر میں رکھیں, جو ایز نیڈڈ اس کے یہ ٹیسٹ کروائے گا, اس کو ایڈوائز کرے گا کہ ہاں اب آپ کی بچے کی اس ٹیسٹ کی باری ہے. ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کیا کیا دیکھنا ہے ہم نے, اور اگر کوئی بھی علامت ہو تو وہ اپنے مولد سے فوراً رجوع کریں, اور جیسے میڈم نے کہا ایکسپرٹ سے رجوع کریں جو اس چیز پہ اپنا ایک ایکسپرٹ اوپینین رکھتے ہوں. میڈم ویری کامن کانسیپٹ ہے کہ اگر کسی کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو گئی, چاہے وہ جس بھی عمر میں ہوئی ہے, اس کا علاج صرف انسولین ہے اور کوئی علاج اس کا موجود نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کئی دفعہ کوشش بھی کی ہوتی ہے کہ صرف گولیوں سے کنٹرول ہو جائے, لیکن یہی سمجھا جاتا ہے کہ انسولین کے علاوہ اس کا علاج نہیں ہو پائے گا. کس حد تک صداقت ہے اس بات میں؟ ایز آف ناؤ اس میں 100% صداقت ہے.
لیکن دیکھیں یہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، مے بی بائی دا ٹائم دے گرو اپ، اور پرووائڈیڈ آپ ماں باپ ان کے بچوں کی صحت کا اچھا خیال رکھیں اینڈ ان کے اندر شوگر کی کمپلیکیشنز نہ ہونے دیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں شاید وہ دن آئے کہ جب یہ ٹروتھ بدل جائے اور ان کو انسولین کے علاوہ کوئی علاج میسر ہو جائے. لیکن ایز آف ناؤ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز وہ ہے جس میں لبلبا انسولین نہیں بنا رہا، اور انسولین وہ چیز ہے جو کہ جیسا آپ کا سانس ضروری ہے، جیسے آپ کے جسم کے لیے خوراک ضروری ہے، اسی طرح آپ کی زندگی کے لیے انسولین بھی ضروری ہے. تو ہمیں بہت بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جس دور میں ہیں آج کل بچوں کو انسولین میسر ہے اور وہ ایک نارمل لائف گزار سکتے ہیں. آج سے 100 سال پہلے جب انسولین اویلیبل نہیں تھی تو ان بچوں کی زندگی چند مہینوں کی رہ جاتی تھی ایک دفعہ ڈائبٹیز کا ڈائگنوسس ہو جائے. تھینک یو سو مچ میڈم، آپ نے اتنی امپورٹنٹ باتیں بتائیں ہمیں بتایا کہ ٹائپ 1 انسولین کیا ہوتی ہے، لبلبا انسولین بنانا بند کر دیتا ہے، یہ بتایا کہ اس کے کیا سائنز اینڈ سمٹمس ہو سکتے ہیں، کس طرح پتہ چل سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ کیا ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں، اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بتایا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کا علاج اب تک صرف انسولین ہے. تو اگر آپ کا معالج کہہ رہا ہے کہ صرف انسولین لگائیے تو انسولین لگائیے اور کوئی ٹیسٹ نہ کیجیے بچے کے اوپر. سو تھینک یو سو مچ میڈم، تھینک یو سو ویری مچ. یہاں پہ ہم جو ہمارا پہلا پورشن ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا اس کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ اسی ٹاپک کے ساتھ ڈاکٹر خدیجہ کے ساتھ اس کے اوپر مزید بات کریں گے اگلے سیشن میں. بہت شکریہ.